السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جب کچھ سمجھ نہ آئے، ہر طرف اندھیرا چھا جائے، سارے راستے بند ہو چکے ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہیں ناممکن لگ رہا ہے تو کہہ دو ان بندوں سے کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کے پاس بد سے بدترین حالات میں بھی کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ آپ اندھیری رات میں بھی اگر دور کہیں دیکھیں تو آپ کو نارتھ سٹار مل سکتا ہے۔ نارتھ سٹار کو نارتھ سٹار اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ گارڈین سٹار ہوتا ہے، نارتھ کی طرف ہوتا ہے۔ اندھیرے میں دور سے نظر آنے والی روشنی، ایک دیا، وہ بھی آواز کا کام کرتا ہے، یعنی گائیڈ کا کام کرتا ہے۔ مشکل ترین حالات میں جو آپ کو اس وقت سنائی دے رہا ہے اسے دھیان سے سنیں، جو دکھائی دے رہا ہے اسے دھیان سے دیکھیں۔ اس وقت پوری سوسائٹی میں کرائسس ہیں، یہ کرائسس بھی کچھ سکھا رہے ہیں۔ اس میسج کو سمجھیں۔ دنیا کے کسی بھی کرائسس میں آپ کو میسج کو سمجھنا چاہیے۔ پھر دو ہتھیار آپ کے سامنے ہیں۔ ایک ہے صبر کا ہتھیار۔ صبر کا مطلب ہے کہ آپ آنے والی مصیبت کو تھکا دیں۔ مت بھولیں کہ آئی ہوئی مصیبت ایک دن تھک جائے گی، اور جس دن تھک جائے گی وہ صبر کا دن ہوگا۔ اس دن آپ کا صبر رنگ لائے گا اور اس کا پھل آپ کو ملے گا۔ تو اپنی مصیبت کو تھکانے کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ہے دعا۔ اور دعا کا مطلب ہے کہ آپ کا اس ذات پر مکمل یقین ہو جو آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ جب آپ اس ذات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ پر فضل ضرور کرنا ہے، کرم ضرور کرنا ہے، تو آپ اللہ سے بڑی خوشنودی کے ساتھ، بڑی تڑپ کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، اس مشکل کو ٹال دے، مجھ پر رحم فرما دے۔ تو میرا رب اتنا فضل و کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ اپنی رحمت سے، برکت سے آہستہ آہستہ ہمارے لیے راستے بناتا ہے، ہمیں چمکتے ہوئے وہ دیے دکھاتا ہے جو ہم نے جلائے ہی نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرا آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسباب ہوں یا نہ ہوں، اللہ پر یقین ضرور ہو۔ یہ نہیں کہ جب جیب میں پیسے ہیں اور دل میں اطمینان ہے تو ٹھیک ہے، سکون ہے۔ تو یقین کس پر ہوا؟ پیسوں پر؟ اللہ پر نہیں۔ لیکن جب جیب میں پیسے نہ ہوں، ہر طرف اندھیرا ہو، اور پھر بھی صبر اور اللہ پر یقین ہو، اللہ پر توکل ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر یقین ہے، ورنہ اسباب پر یقین ہے۔ اپنی ہر مشکل میں اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ بلا شبہ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے۔ جسے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرا محافظ ہے، اللہ میرا حمایتی ہے، اس کے لیے کوئی خوف، کوئی ڈر ہوگا؟ کیسا ڈر، کیسا خوف؟ کوئی چیز اللہ سے بالا تر ہے؟ اس سے زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، ایمان کا حاصل ہے لب لباب۔ دیکھو، اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ اگر ساری کائنات کے انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو۔ اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ چیز جو اللہ نے طے کر دی۔ ذرا غور کیجئے، اگر اس حدیث پر ہمارا دل مطمئن ہو، کسی سے ڈر ہوگا؟
کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کا خوف، اس کی خوشامد، ذرا ذرا سی بات پر اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا، یہ سب کچھ کیوں ہوا کرتا ہے؟ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس انسان کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے یا اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کام بنا سکتا ہے، یہ میری ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھ لیا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ دعا مانگو۔ کون ہے جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کر دے؟ کون ہے جو تکلیفوں کو دور کر دے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اس لیے دعا کیجئے، رب سے صحت مانگیے تو اللہ سے۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں دعا مانگی، رب سے تو اللہ نے بیماری دور فرمائی۔ پریشان ہیں تو رب سے مدد طلب کریں۔ یونس علیہ السلام نے رب سے اپنی پریشانی کی دعا مانگی، اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ سے مانگیے، جس طرح زکریا علیہ السلام نے مانگا تو اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ روزی میں، رزق میں کمی ہے تو اللہ سے مانگیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تو اللہ نے انہیں رزق عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، کیونکہ جب ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، وسوسوں سے دور رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اس لیے دعا مانگتے رہیں اور پورے یقین کے ساتھ مانگتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ وہ ہمیں کیوں اکیلا چھوڑے گا؟ بھول تو ہم جاتے ہیں، وہ نہیں۔ وہ تو رحیم ہے، کریم ہے۔ کبھی بھی صبر اور یقین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، وہ نوازنے والا ہے، وہ نوازے گا، اور ایک دن روشنی کی کرن ضرور نظر آئے گی، خوشیاں آپ کا استقبال کریں گی، اور اس دن آپ یہ ضرور سوچیں گے کہ صبر اور یقین ہو تو روشنی مل ہی جاتی ہے، منزل مل ہی جاتی ہے۔ امید ہے کہ اب آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔